بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک موضوع سوشل میڈیا پر بہت زیادہ زیر بحث ہو رہی ہے جو لال مسجد اور جامعہ افسا کے حوالے سے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ بحث کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جامعۃ الرشید کے سرپرست اعلیٰ صاحب نے ایک بیان میں یہ فرمایا تھا کہ جامعہ افسا میں جتنے طالبات کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس میں اتنے طالبات شہید ہوئی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہی بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ان میں سے تقریباً 2-3 آدمیوں کے علاوہ کسی کی شہادت کی گواہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات بعض لوگوں پر بہت بری لگی، خاص کر جامعہ افسا یا لال مسجد کے ساتھ جن کا تعلق ہو، یا پھر عام علماء کا، جو اس وقت کے علماء ہیں وہاں پر موجود تھے، اس زمانے میں موجود تھے۔ تو ان لوگوں پر یہ بات بہت بری لگی کہ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے اور اس نے یہ بات کیوں بیان فرمائی۔ تو اس میں 2 نقطے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات جس کی تعلق ہے لال مسجد کے ساتھ، کہ لال مسجد یہ مسجد کب وجود میں آئی اور اس کے منتظمین یا پھر اس کے امام خطیب وغیرہ، پھر جامعہ افسا کے حوالے سے یہ پوری تاریخ اور ہسٹری جو ہے نا، یہ ساری سوشل میڈیا پر موجود ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا بھی ہے۔ تقریباً 18 سال سے لوگ اسی سانحے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ یا یہ سانحہ حکومت کی طرف سے ایک اچھی عمل تھی یا بری عمل تھی۔ تو میں اس نقطے کی طرف نہیں جاتا، البتہ ابھی اسی وقت جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ ہے کہ کیا اس کے اندر جتنے طالبات کی شہادت کی خبر مشہور ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط؟ تو مفتی صاحب نے اپنی ایک رائے دی ہے اور اس کی دلیل وہ بتا رہے کہ میں نے بہت سے شواہد اور بہت سے لوگوں سے پوچھے ہیں وہاں کے، اور ان لوگوں نے مجھے یہی بتایا کہ ان میں سے اتنے شہادتیں نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی اور مقامی لوگوں کے سے رابطے کیے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں سے بہت سے شہادتیں ہوئی تھی، وہ طالبات کی تھی یا پھر طلباء کی تھی، اور بہت سے طالبات ان میں لاپتہ بھی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال سے اسی وقت پاکستان میں جو فلسطین کے حوالے سے کیا صورتحال چل رہی ہے، تو اسی دوران یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ اور مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو بات کی تھی تو وہ بلا تحقیق یا بلا ثبوت ہے، تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بات سے رجوع کرے اور لوگوں کو وضاحت دے کہ اس نے یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے، کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہ وقت امت کے اتحاد ہونے کا وقت ہے۔ جو حالات امت مسلمہ پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ جامعۃ الرشید یا مفتی عبدالرحیم صاحب یا کسی اور بڑے ادارے سے یا کسی اور بڑے شخصیت کے منہ سے اس وقت میرے خیال سے فلسطین کے علاوہ کسی اور موضوع کو زیر بحث لانا نہیں چاہیے، بلکہ وہی موضوع پر بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اتفاق اور اتحاد باقی رہے، اور اسی طرح امت کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔